بچپن کی جو دوستی ہوتی ہے وہ انسان کی زندگی کا جو راستہ ہے اس کو طے کرنے میں بہت ہیلپ فل ہوتی ہے۔ تو پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ اس بارے میں بہت کانشیس ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے بچے کی جو دوستی ہے وہ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے، اس کی صحبت اچھی ہے یا بری ہے۔ تو آئے ہم جانتے ہیں کچھ سائنٹیفکلی، سائیکولوجیکلی اور پریکٹیکلی کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے بچے کے دوستوں سے ملاقات کے بعد اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے۔ کیا آپ کے اگر آپ کے بچے کا اپنے دوستوں سے ملاقات کے بعد دوسروں کے ساتھ بھی بدتمیزی والا رویہ نہیں ہے، بہت اچھا رویہ ہے، تو آپ سمجھیں کہ آپ کا جو بچہ ہے وہ بہتری کی طرف ہے، اس کی صحبت اچھی ہے۔ اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ اس کا فوکس جو ہے وہ کمپٹیشنس میں ہے، ترقی کی طرف ہے، تو کچھ کرنا چاہتا ہے، فوکسڈ ہے اپنے گولز کی طرف، تو سمجھیں کہ اس کی جو ہے وہ دوستی ہے اس کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا بچہ کھلی کتاب کی طرح ہے، بالکل کوئی گلٹ نہیں ہے، کوئی باتیں نہیں چھپاتا، اور چھپ چھپ کے کوئی کام نہیں کرتا، تو سمجھیں کہ وہ ایک اچھی صحبت میں ہے اور اس کی جو ہے وہ ہیلدی بانڈنگ ہے اپنے دوست کے ساتھ۔ اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ نہیں چڑچڑاپن دکھاتا، اریٹیٹ نہیں ہوتا، باغی نہیں ہے، وہ آپ کی بات سنتا ہے، آپ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو سمجھیں کہ اس کی دوستی اس کو بہتر بنا رہی ہے، پریشر نہیں دے رہی، اس کو سپورٹ کر رہی ہے۔ آپ اپنے جو بچے ہیں ان کے دوستوں کو اپنے گھر پہ انوائٹ کیا کریں، ان سے ملاقات کیا کریں وقتاً فوقتاً، کبھی ڈنر پہ بلا لیا، ان کی باتوں کو دیکھیں کہ ان کا سٹائل کیا ہے، اس میں احترام ہے، رسپیکٹ ہے، اور فرض شناسی شو کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرض شناسی کے علاوہ وہ ان کا رویہ اپنے پیرنٹس کیسے وہ اپنے پیرنٹس کے بارے میں اظہار کرتے ہیں، کس طرح سے ان کے بارے میں آپ سے ذکر کرتے ہیں، یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو بچہ اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کر رہا ہوگا نا، تو وہ آپ کے بچے کو بھی وہی سکھائے گا کہ تو آپ کا بچہ بھی اسی طرح سے کرے گا۔ کبھی کبھی آپ کیا کریں کہ الگ سے سنیں کہ وہ آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں، ان کی گفتگو کا زیادہ ٹاپک کیا ہے، کچھ کمپٹیشنز میں رہنا چاہتے ہیں، کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں، جوکس کی طرف ہے، یا نفرت اور بغاوت کی طرف ان کا رجحان ہے۔ کیونکہ کوئی بیڈ جب ہمارے کمپنی ہوتی ہے نا، تو ہم اس سے بہت جلدی سیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، تو قطرہ قطرہ بھی کسی پتھر پہ گرے نا تو وہاں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم کسی بہت ایسی بیڈ صحبت میں ہوتے ہیں نا، تو آخر چاروں نچار وہ ہم پہ اثر کرتی ہی ہے۔ اکثر دیکھا ہے کہ بہت جو ایسے تھوڑے مورلی اچھے نہیں ہوتے کارٹونز، ایسے بدتمیزانہ سے کارٹونز بھی بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ان سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ تو یہ تو پھر ایک ساتھی ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ اپنے اسکول کالج میں بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، تو ان کا بہت اثر جو ہے وہ لائف پہ ہوتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس پہ توجہ رکھیں۔ ہم صرف یہ نہ سوچیں کہ ہم اپنے بچوں کی ضروریات پوری کر رہے ہیں، ہم تو سب کچھ کر رہے ہیں، دن رات تو ہم انہی کے لیے کر رہے ہیں۔ اس کا اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب آپ کے بچے کی صحبت ہی خراب ہوگی، جو وہ سیکھ ہی کچھ اچھا نہیں ہوگا، سیکھ ہی برا ہوتا ہے، تو پھر آپ کا پیسہ، آپ کی آسائشیں اس کے کسی کام نہیں آتی ہیں۔ پھر تو آپ ان کو نہ سدھارنے میں ہی وہ پیسہ لگا دیں گے۔ نوٹ کریں کہ آپ کے بچوں کے جو فرینڈز ہیں، چاہے وہ لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں، وہ کس طرح سے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، ڈرگس کی طرف مائل تو نہیں ہے، سگریٹ نوشی، ان کے جو دوستوں کے پیرنٹس کس ٹائپ کے ہیں، کیا ان کے والد سگریٹ نوشی تو نہیں کرتے، کیونکہ جب بچہ گھر میں ہی دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ والد سے ہی سیکھتا ہے، پھر آگے وہ بچہ
دوستوں کو آگے سے آگے ایک چین ہوتی ہے جو بگاڑ کا سبب بنتی ہے۔ بہت کانشیس ہو کے اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ آج کل تو بالکل کھلی آنکھوں سے ہمیشہ رہیں، چوکس رہیں اور اپنے بچے کی ہر حرکت پہ نظر رکھیں۔ بلائنڈ اعتبار نہ کریں کہ ہمارا بچہ تو بالکل اچھا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیں تھوڑا سا ان کو ٹائم دینا ہوتا ہے، کوالٹی ٹائم دینا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی تمام باتیں ہم سے شیئر کر سکیں۔ یہ نہ ہو کہ جب پانی سر سے گزر جائے تو پھر ہم اپنے بچوں کو ٹائم دینا شروع کریں، بلکہ ہمیں ہر وقت ان کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کا ہر دکھ درد سننے کے لیے تیار ہیں، اور کبھی بھی کسی ٹائم بھی بچے کو ہمارے ضرورت پڑے گی تو ہم حاضر ہیں۔